بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ایمان افروز واقعے کا عنوان ہے طواف کعبۃ اللہ کا حسین نظارہ۔ محترم ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک روز طواف کعبۃ اللہ شریف فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے پایا، جو پڑھ رہا تھا یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، یا کریمو یا کریمو۔ وہ اعرابی آگے آگے پڑھتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے سن کر آپ بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، یا کریمو یا کریمو۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو یا کریمو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیچھے پڑھتے یا کریمو یا کریمو۔ اس اعرابی نے مڑ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے اور خوبصورت قد والے، اللہ کی قسم اگر تیرا اتنا روشن چہرہ اور عمدہ قد نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتا کہ مجھے پینڈو اور دیہاتی سمجھ کر مذاق اڑاتا ہے تو۔ ناظرین محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اعرابی کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تو نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا ان کو پہچانتا ہے؟ اس دیہاتی نے، اس اعرابی نے عرض کیا، نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایمان کیسے لایا؟ اس نے عرض کیا کہ بن دیکھے ان کی نبوت کو مانا اور بغیر ملاقات کیے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ کیوں کہ میں ان کی شان اور عظمت سن کر میرے دل میں ایمان آیا، میرے ایمان میں نور آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، تجھے مبارک ہو، میں ہی تیرا نبی ہوں، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ ناظرین محترم، وہ اعرابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ وہ اپنے محبوب نبی کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، فرمایا کہ میرے صحابی، میرے غلام، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی بادشاہوں کے سامنے وہ لوگ جھکتے ہیں، ان کے قدموں کو بوسے دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے نہیں، اپنے بوسے دلوانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں جنت کی خوشخبری دینے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اس اعرابی کو فرما دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی کو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو وہ اعرابی سن کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر چاہے گا تو لے گا، اگر چاہے تو معاف کر دے، وہ پروردگار ہے۔ تو اس دیہاتی، اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعجب فرمایا اور فرمایا، اے میرے غلام، تو کس بات کا حساب لے گا؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا حساب لیا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ بڑے ہیں یا اس کی رحمت بڑی ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی رحمت زیادہ ہے۔ اس نے مزید عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے
میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا کہ میری نافرمانیاں بڑی ہیں یا اس کی معافی بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے۔ اس نے عرض کیا اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے کرم کا حساب لوں گا۔ حضور علیہ السلام اس اعرابی کی یہ بات سن کر اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رونا اپنی امت کے حق میں تھا کہ یا اللہ اگرچہ میری امت گناہگار ہے پر مولا تیرا کرم بہت بڑا ہے، یا اللہ تیری سخاوت بہت بڑی ہے، تیری معافی بہت بڑی ہے، تیری رحمت بڑی ہے۔ تو یہ رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے فکر میں تھا اور تر ہو گئی۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ رونا بند کیجئے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غمناک، آپ کو فکر مند نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھول گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو، اپنے اس غلام کو فرما دیں نہ ہم اس کا حساب لیں گے نہ وہ ہمارا حساب لے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان کے خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں بہتر فرمائے، بہتریاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔